cry on Zulfikar Ali Bhutto again. Today we cry on Shahnawaz Bhutto again. Today we cry on Murtaza Bhutto again. Today we cry on Benazir again. Today their death is 10 times more. Today they died 10 times with the death of Begum Saiba. کرتی ہوں کوئی گھر میں نہ رہے, آپ باہر رکھیں. آپ کو ووٹ دینے کے لیے بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے, مجھے پکار رہی ہے, اور اس لیے میں اس تاریخی یاقوت باغ میں آئی ہوں. اے قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو, آپ گڑی خدا بخش میں اپنے آرام گاہ میں, مگر یہ تالیاں آپ سن سکتے ہیں. کون نے آپ کو نہیں بھولا؟ اب تک ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, آج بھی بھٹو زندہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فریہ ادریس. بھٹو بھی زندہ ہے اور بھٹو کے نام پر ہونے والی سیاست بھی, مگر افسوس کی بات کہ آج گڑی خدا بخش میں ایک اور بھٹو کا جنازہ اٹھا, ایک اور بھٹو کو سپرد خاک کر دیا گیا. مگر لاشوں پر سیاست کس نے کی؟ اور سب سے اہم یہ کہ دختر جمہوریت اور ماضی جمہوریت کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں ہم آپ کو اہم باتیں بتائیں گے. یہ اختلافات کب ہوئے, کیوں ہوئے, اور کیا آخر وقت تک یہ ختم ہو چکے تھے؟ ویلکم ٹو نیوز پیج. دنیا کے بڑے بڑے مزارات کے اندر محو خواب شخصیات اپنے سینوں میں نہ جانے کتنی تاریخی کہانیاں ہوتی ہیں. گڑی خدا بخش میں بھٹو خاندان کے مزار میں بھی آج ایک اور قبر تیار ہو گئی, اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی خونی سیاست, غلام گردشوں, سازشوں, اقتدار کے عروج و زوال, وزیر اعظم بننے, کبھی جلا وطن ہونے اور کبھی پھانسی پر لٹکا دیے جانے کی ایک طویل سنسنی خیز کہانی کا ایک اور باب بیگم نصرت بھٹو کی زندگی کے ساتھ ہی بند ہو گیا. ان کی روح تو 15 سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. ایک جسم کا رشتہ باقی تھا جو کل ختم ہو گیا. انسان ایک زندگی میں زیادہ سے زیادہ کتنے دکھ اٹھا سکتا ہے ناظرین؟ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو بیگم نصرت بھٹو کی زندگی کو ایک نظر دیکھ لیجئے. شوہر کو 4 اپریل 1979 میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پھانسی پر چڑھا دیا. صرف 4 سال, تقریباً 6 سال بعد ان کا چھوٹا بیٹا شاہنواز بھٹو 27 سال کی عمر میں فرانس میں مشکوک حالت میں مردہ پایا گیا. ابھی سانے کو صرف 9 سال گزرے تھے کہ ان کا بڑا بیٹا مرتضیٰ بھٹو بھی کراچی میں مار دیا گیا. مرتضیٰ بھٹو نہ صرف ان کے بڑے بیٹے تھے بلکہ اس وقت وہ خود اسلام آباد میں سینئر وفاقی وزیر تھیں جس وقت ان کو قتل کیا گیا. سندھ میں ان کی اپنی پارٹی کی حکومت تھی, اور سب سے بڑھ کر اس وقت ان کی اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی. اس لیے مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام وہ جنرل ضیاء پر بھی نہیں ڈال سکتی تھی, جیسا کہ شاہنواز بھٹو کے کیس میں کیا گیا تھا. ایسے میں بیگم نصرت بھٹو نے ہوش و حواس کی اس بے رحم دنیا سے منہ ہی موڑنا بہتر سمجھا. اس کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں شہید کر دی گئیں, جس کی موت کا انہیں کبھی علم ہی نہیں ہو سکا. مگر سوال یہ ہے کہ جس بیٹی کے ساتھ قدم بقدم ملا کر انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جہاد کیا تھا, اس ہی کے ساتھ ان کے اختلافات کیوں ہو گئے؟ آج اپنے پروگرام میں ہم ان اختلافات کے بارے میں چند اہم انکشافات کریں گے. نصرت بھٹو کی اپنی موت پر بھی سیاست ہو رہی ہے. ان کی بہو غنوہ بھٹو نے الزام لگایا ہے کہ انہیں بیگم نصرت بھٹو کی آخری رسومات میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کیا کہا انہوں نے, ذرا دیکھ لیجیے. These vulgar Zardaris have kidnapped, have hijacked this queen, the queen of the people, the woman that was the Taj on Zulfikar Ali Bhutto's head is today hijacked by these crass, vulgar, bebas log
जो जरदारी है, जो जरदारी की पार्टी है, this what else can we say? How much more can we say? Today we cry on Zulfikar Ali Bhutto again. Today we cry on Shah Nawaz Bhutto again. Today we cry on Murtaza Bhutto again. Today we cry on Benazir again. Today their death is 10 times more. Today they died 10 times with the death of Begum Sahiba. बहुत सारी बातें आज आप शेयर करनी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टुडे. मगर सबसे पहले आज जो बात की गिनवा भुट्टो साहबा ने, उस पर उन्हीं से बात करेंगे. गिनवा भुट्टो साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं. उसके अलावा शैला रजा भी मेरी खुसूसी मेहमान होंगी और सदीक फारूक साहब हमें लॉ स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं. वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट. सबसे पहले गिनवा भुट्टो साहबा, बहुत मेहरबानी मेरे प्रोग्राम में आने की. मुझे आप बताएंगी कि बिलावल, आसिफा और बख्तावर तो नुसरत भुट्टो साहब की जनाजे में उनके साथ थे. आप बार बार क्लेम करती हैं कि आप लोग भी उतने ही अहम हैं और यकीनन है, रिश्ता आपका भी है. आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं थे? उधर क्यों नहीं गए? क्योंकि ये उसूल नहीं है, ये खानदानी उसूल नहीं है, रस्म ऐसा नहीं होता है. बेगम नुसरत भुट्टो को अपने शोहर के घर से निकलना चाहिए, अपने आखिरी आरामगाह तक. और इतना मुश्किल काम नहीं था कि वो उसको इधर लाएंगे. लेकिन इतने इनसिक्योर लोग हैं, उनकी पावर बेस सिर्फ लाशों पर है और इसलिए उन्होंने ये नहीं कर सके कि उसका के मैयत को अपने इधर शोहर के घर में लाए. ये उससे नहीं कर सके. They couldn't do it. They couldn't afford it. Politically they cannot afford it because this is their political capital. The cashing on the bodies of the Bhuttos. गिनवा भुट्टो साहब, उसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा उनका एक सियासी मकसद था. वो सियासी तौर पर ये नहीं बर्दाश्त करते कि जनाजा जहां आप कह रही हैं वहां लेकर आया जाए, मगर एक ह्यूमन रिश्ता होता है, एक आपका इंसानी रिश्ता है. आप बहू थी उनकी, आपका दिल नहीं किया कि आप चल कर जाएं और जनाजे में शामिल हों? ये जो आपका लॉजिक है, आपको उसको अप्लाई करना उनके ऊपर. आप ऐसा किरदार फॉलो मत करें कि सिर्फ पावरफुल और रिच और यानी people they are right and the rest is wrong. You have to understand where is right and where is wrong. And even if the right is not the people within power, it should be recognized. So you should apply what you're saying on others. Why don't you dare? Why don't you have the जुर्रत? आपके पास क्यों जुर्रत नहीं है ताकि आप ऐसे सवालात उनसे पूछेंगे? सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नहीं, सब लोग तो नहीं है क्योंकि सब लोग समझते हैं, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गए? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि बेगम साहिबा को अल मुर्तजा में क्यों नहीं भेजे? अगर आप इजाजत है मैं अभी पूछ लेती हूँ सवाल. जुर्रत की बात ये कि हमने हर एक से सवाल करना है और फिर मुझे आपसे 2-3 बड़े अहम सवाल भी पूछने हैं, तो प्लीज उनका जवाब जरूर दीजिएगा. शैला रजा साहबा, वेरी वार्म वेलकम टू यू. एक मुतालबा आया था एक तरफ से, वैसे भी एक रिवायत है कि बेटे के घर पे जनाजा जाता है, हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में ये रिवायत है, तो उसमें हर्ज क्या था? क्या वाकई कोई सियासी मकसद था? शुक्रिया फरीहा. मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और मैं वहाँ से आ रही हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि आप आज के दिन के बेगम साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करने के बजाय इस किस्म की घटिया सरोता पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम करेंगी तो मैं कभी भी ना आती. और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आसिफ साहब जो हमारे को चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि कम से कम आज के दिन इस बात पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे नज़रिए की बहुत बड़ी फतह है. क्योंकि चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो जुडिशल मर्डर किया गया और जिस तरह उनकी मैयत को लाकर खामोशी से दफन किया गया, 1 साल तक वहाँ पे जाना मुश्किल था. और पहली जब बरसी आई तो वहाँ पे स्ट्रेट फायर किए गए लोगों पर. तो आज जब उस खातून की मौत का दिन है जिसको दफन किया गया है आज,
تو وہ خاتون ہے جس نے اس اسٹرگل کو زندہ رکھا, جو اس اسٹرگل کو لے کے چلی, اور جو شاید ڈکٹیٹر نے یہ سوچا تھا کہ اگر بھٹو کو ختم کر دوں گا تو یہ 2 کمزور عورتیں رہ جائیں گی جن کے بیٹوں کو میں آنے نہیں دوں گا. لیکن اس عورت نے یہ ثابت کیا کہ مشن اگر سچا ہو اور مقصد سامنے ہو تو ایک کمزور عورت جو ہے وہ سب دنیا سے لڑ سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں وہ عدالتیں جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف فیصلے دیے تھے, وہ سارے لوگ جنہوں نے بیگم صاحبہ پہ غبن کے مقدمے بنائے تھے, وہ لوگ جنہوں نے بھٹو خاندان کی زمین ضبط کر لی تھی, وہ سارے ٹیلنٹڈ کزنز جنہوں نے جو ہے اپنے اپنے کردار ادا کیے تھے, آج ان سب نے دیکھا کہ کس طرح بھٹو کے نظریے کو فتح ہوئی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اتنے شان و شوکت سے دفن ہوئی. اس پہ ہم یہ کرنے بیٹھ جائیں کہ بجائے اس کے کہ ان کی ذات کے پہلوؤں کو اجاگر کریں, ہم یہ سروتا قسم کی پالیٹکس کریں. First of all, I am very sorry to hear about your father. I hope کہ he gets well soon. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, پورے پاکستان کی طرف سے اللہ کرے وہ جلد صحت یاب ہوں. مگر دوسری بات یہ میں نے بات بالکل نہیں کی, صبح سے سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر غنوہ بھٹو صاحبہ کا بیان چل رہا ہے اور ممتاز بھٹو صاحب کا چل رہا ہے, تو ہم نے صرف آپ کو اپنا موقع دینے کے لیے بلایا, ان کو اپنا موقع, انہوں نے آپ کے سامنے مجھ پہ الزام لگایا آتی ہے نا کہ آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ان سے سوال کریں, اس لیے میں نے آپ سے کیا سوال میں نے ان سے کیا تھا آپ کے سامنے. تو بچے اپنا اختلاف ختم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یہی بات میں نے ان سے بھی کی تھی. اور یہ دیکھتے ہیں کہ سنم بھٹو صاحبہ جو کہ ان کی اس وقت وارث ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہیں. اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو سیکنڈ جنریشن کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, پھر فرسٹ جنریشن سے ریلیٹڈ رشتوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جب سنم بھٹو ان کی اصل وارث جہاں کھڑی ہیں, تو میں اس سے کے آگے اس لیے اور نہیں کہوں گی کہ جی مجھے بہت احترام ہے اور میں بہت احترام کرتی ہوں غنوہ بھٹو صاحبہ کا. شہید میر مرتضیٰ بھٹو کی وائف ہیں, بی بی صاحبہ نے کبھی ایک لفظ میر کو نہیں کہا, اور خود محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ بھی بہت پیار کرتی تھیں. ہم ساری باتوں کو اسی لیے عزت دیتے ہیں, چاہے نثار کھوڑو صاحب کو تھپڑ مارے جائیں, چاہے توقیر بھٹو کی بچوں کی پٹائیاں لگ جائیں, لیکن بی بی ہمیشہ صبر کہتی تھیں کہ یہ ہماری دکھتے پہلو ہیں, یہ ہماری چیزیں ہیں. تو میں بہت احترام کرتی ہوں, اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی پارٹی پالیسی کے الگ جاؤں, کیونکہ میرے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ان باتوں پہ بات نہیں کرنی. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ محبت جو ہوتی ہے یہ کھینچ کے لاتی ہے, آپ کے رشتے مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ساری باتیں چھوڑ کر شکل دیکھنے آ جائیں. یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ محبت کھینچ کر لاتی ہے, اور جنازے کے اوپر کم سے کم سیاست ہونی چاہیے. مگر صدیق الفاروق صاحب, انفارچونیٹلی آج ہم نے یہی دیکا کہ پھر جنازے کے اوپر سیاست ہوئی. ہم نے پھر یہ دیکھا کہ شکل آخری دیدار دیکھنے سے بھی انکار کر دیا گیا. تو کیا یہ اختلافات ابھی کوئی نئے ہیں, یا جیسے کہا جاتا ہے محترمہ کے زمانے میں ہی ان کی والدہ کے درمیان میں اختلافات شروع ہو چکے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ سب نے جانا ہے, اور بیگم نصرت بھٹو بھی آج اپنے اللہ کے پاس گئی ہیں. یہ جو نماز جنازہ اور تدفین ہے, یہاں کوئی وراثت نہیں بٹتی, خواہ وہ سیاسی ہو یا کوئی جائیداد اور مال دولت ہو. یہ تو ایک فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے, اور اس پہ کسی قسم کا جھگڑا اور نزاع نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آج نواسے نے وہاں نانی کو قبر میں اتارا ہے تو پوتی بھی وہاں موجود ہے. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جب گئیں تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی المرتضیٰ میں ہی رہ رہی تھیں, وہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی. تو اگر بڑے دل کا مظاہرہ کیا جاتا اور بیٹے کے گھر ماں کا جنازہ پہنچتا اور وہاں سے لے کے جاتے, تو نہ یہ منع کرتے نہ کوئی اور منع کرتا.